یا نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب تک یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہوگا۔ اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہمارے آئین ہمیں حقوق دیتا ہے، جو جمہوریت ہے، وہ دفن ہو چکی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا، اس لیے میں 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری وائنز، اور ہمیں ابھی خبر ملی ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیا ہے۔ کوئی مدت کا تعین نہیں کیا گیا، یہ مدت 5 سال کی بھی ہو سکتی ہے، مدت لائف ٹائم بھی ہو سکتی ہے، اور مدت جو ہے یہ کچھ گھنٹے یا دنوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہائی کورٹ اس فیصلے کو مسترد کر دے، مگر پورے ملک میں اس وقت ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، اور جو اسٹیبلش گورنمنٹ ہے اس وقت PMLN کی، وہ اس کو وہ عوام کو ایک ٹولے کے نام سے کہہ رہی ہے، یعنی کہ عوام کو ایک ٹولے کے نام سے کہہ رہی ہے کہ جی ایک ٹولہ لے کے عمران خان پھیرا ہے۔ اب یہ یقین کریں اس عوام میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور نون لیگ ہے جو PMLN ہے ان کے ساتھ تو سب جتنے انڈے ہیں، بدماش ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، کوئی بزرگ آپ کو میں نظر بھی نہیں آتا۔ تو ملک کو اس طرف دھکیلنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں، اور حالات واقعات بہت زیادہ دن بدن خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اپنے گھروں میں رہیں، اور آپ کو اچھا مشورہ یہ دوں گا کہ جب آپ کو عمران خان لانگ مارچ کی آواز دے تو ضرور جائیے گا، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی آزادی کا، یہ حقیقی آزادی کا فلسفہ عمران خان نے آپ کو سمجھایا ہے، جو حالانکہ پہلے اسلام میں سمجھا دیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے ملک کے اندر اور حکومت جو ہے وہ فرعونیت اختیار کر جائے، فرعون کا بھی معاملہ یہی تھا، خدا بنا ہوا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میری ہی مانو اور میں ہی سب کچھ کروں گا۔ تو اسی طریقے سے اس وقت جو اسٹیبلش گورنمنٹ اور چند ادارے ہیں ان لوگوں نے پاکستان کو یرغمال کیا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو اس کو پچھلے 50-60 سال سے یرغمال کیا ہوا ہے، اور وہ سب گیم کھیل رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ عمران خان صاحب نااہل ہو گئے ہیں 5 سال کے لیے، لائف ٹائم یا چند لمحوں کے لیے، گھنٹوں کے لیے، تو اللہ بہتر جانے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بتاتا جو میں آپ کو، جس معاملے میں نااہل ہوئے وہ معاملہ کیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا ہے۔ توشہ خانہ اسے بولتے ہیں جہاں پہ غیر ملکی حکومتیں جو ہے وہ پرائم منسٹر کو گفٹ دیتی ہیں، اور وہ گفٹ آ کے وہاں جمع کرواتا ہے، اور اگر اس کو وہ گفٹ چاہیے ہے تو وہ اس کی سرٹن اماؤنٹ پے کرتا ہے اور وہ گفٹ وہاں سے لے لیتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے لیڈرز آئے ہیں، جو پاکستان میں حکومتیں آئی ہیں، ان لوگوں نے گاڑیاں لی ہیں، گھڑیاں لی ہیں، کسی نے موتیوں کا ہار لی ہے، کسی نے ڈائمنڈ نیکلس چرایا ہے توشہ خانہ سے، مگر عمران خان کے اوپر ایک چھوٹا سا الزام لگا کے ان لوگوں نے اس کو نااہل کر دیا ہے۔ جو حالات اور واقعات ابھی چل رہے ہیں، آپ اسکرین پہ شاید دیکھ رہے ہو، مختلف ٹی وی چینلز پہ آ رہے ہیں۔ آپ سے التماس یہ ہے کہ آپ حقیقی آزادی کے لیے کام کریں۔ کب تک آپ اس کی غلامی جو ہے اٹھاتے رہیں گے؟ آج اب پٹرول دیکھیں کہاں پہنچ گیا، آج غریب بندہ مرنے والا ہوا ہے، بجلی کے بل، کھانے کا راشن پورا نہیں ہو رہا۔ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں ان لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا، چاہے، کیونکہ وہ لوگ ویسٹ کے غلام ہیں، وہ مغرب کے غلام ہیں۔ اقبال نے کہا کہ اگر تم مغرب میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، بالکل ٹھیک کہا، اور یہ بھی کہا کہ یہ تہذیب اپنی ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لے گی۔ آج آپ ویسٹ کا حال دیکھ سکتے ہیں، LGBTQ وہاں پراپر لیگل ہے، پراپر اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں ہو رہی ہیں، وہ قوم اپنے ہی ہاتھ سے اپنا ہی گلا کاٹ رہی ہے۔ عمران خان آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ فریڈم کیا ہے۔ بہت زبردست بات بتاؤں گا۔ ایک فریڈم فائٹر تھی، اس کا انٹرویو ہوا تو اس نے یہ کہا کہ میں کئی سال تو لوگوں کو یہ سمجھاتی رہی کہ تم سلیو ہو، اور سلیوری سے باہر نکالتی رہی، ان کو یہ نہیں پتہ وہ مینٹلی طور پہ ہر طریقے سے سلیو بنائیں گے۔ عمران خان کو نااہل کرنے کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ پاکستان کے جو ووٹر ہیں ان کا مینڈیٹ چوری ہوتا ہے، پاکستانی کی کوئی اوقات نہیں ہے، چند طبقے اور چند ادارے یہاں پہ حاکم ہیں جن کا جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں۔ اسکرین پہ مناظر آپ کے آ رہے ہوں گے، اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طریقے سے یہ لوگ یہاں پر جو ہے لاٹھی چارج کر رہے ہیں، اسلام آباد میں، لاہور میں آنسو گیس وغیرہ مختلف چینلز پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میری آپ سے ایک ہی التجا ہے کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں۔ یہ کوئی ٹولہ نہیں ہے، یہ ایک قوم ہے، بزرگ ہیں، بچے ہیں،
اور ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. آپ جتنے بھی حاکم ہیں یہاں پہ ہیں حکمران طبقہ ہے جو کہتے ہیں ہم حکمران فیملی ہیں, ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کو بھاگنے بھی نہ دیا جائے, اس سے پہلے کہ آپ کو گھروں سے باہر بھی نکلنے نہ دیا جائے. سری لنکا کے حالات یہ تھے, منسٹروں کو پکڑ کے آگ لگا دی تھی, وزیر اعظم بائی شپ نیوی کے بھاگا تھا. اب یقین کریں ہم کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے اس ملک سے, ہم کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے اس ملک سے. ہر بندہ اس ملک کے اندر رہے گا اور حساب دے گا تو جائے گا یہاں سے, نہیں تو حساب کتاب میں رہے گا. امید ہے آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ جو ہے وہ بالکل اسٹے ان ٹچ. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں.